والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 92 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں ان میں یہود اور نصارہ کہ اس دعوے سے متعلق تذکرہ تھا جو وہ کہتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم ہم میں سے تھے۔ ان کا رد کیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا گیا، پھر کہا گیا کہ ان کا کیا انداز تھا، وہ ساری چیزیں ذکر کی۔ پھر یہود کی ایک جماعت جو کہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ اپنا ایک بہت ہی بڑا نامور عالم لے کے آئے کہ وہ حضور سے مناظرہ کرے گا۔ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تجھے اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا تھا، بتا فلاں کلام جس کا ذکر پہلے گزر چکا درس میں، تو نے کتاب میں دیکھا؟ تو اس کو ماننا پڑا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس بدبخت کا تذکرہ ہے نا وہ تو ہے۔ تو اس پہ وہ بفر گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے ایسا کچھ نازل نہیں کیا، انکار کر دیا کہ بھی اللہ کا کوئی ایسا کلام نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر یہ جو پیچھے اس طرح کے تذکرے، اصل یہ کہ یہود انکار کر رہے تھے قرآن کا، تو ویسے انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، اور کرتے کرتے جب بات اپنے پہ آئی تو پھر اس نے اپنی توریت میں جو چیز نازل ہوئی اس کا بھی انکار کیا کہ اللہ کا ایسا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور قرآن کریم کے حوالے سے ایک قسم کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب قرآن، یہ جو قرآن کریم کا نزول ہے، فرمایا یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی ہے، مبارکن یہ برکت والی کتاب ہے، اس میں برکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی یہود کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے ان کے ہاتھوں میں یہ کتاب ان یہود کی کتب کی یعنی توریت کی بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو بات حضور نے فرمائی اور جو بات اللہ نے نازل کی، جس بندے کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، سارا کچھ حق ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن بھی حق ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے اور یہ پچھلی کتب کی تصدیق کرتی ہے، انہیں غلط نہیں کہتی، اور فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ نازل ہونے کا ایک مقصد اور بھی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈر سنائیں لوگوں کو، اللہ کی نافرمانی کا خوف دلائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں کی پہچان کرائیں، اللہ کی ناراضگی کا خوف دلائیں، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اس لیے نازل کی گئی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ یہ لقب ہے مکے کا، کہ یہ جو ام القریٰ یعنی کہ وہ جو بستی ہے مکے کی مین مرکزی شہر، کیونکہ حضور وہیں رہتے تھے، یہ جو آس پاس کے لوگ تھے یہ سب وہیں کے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اس مرکزی شہر کے جو لوگ ہیں وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی، تو ان سب کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں، اس لیے یہ کتاب نازل کی گئی۔ فرمایا اب رہی بات، یہ تو پیچھے ذکر ہوا نا کہ قرآن کریم حق ہے، قرآن کریم نے پچھلوں کی تصدیق کی، قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ ذکر ہو گیا۔ اب فرمایا آگے دوسری بات، کیونکہ یہود انکار کر رہے تھے نا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں،
تو اللہ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ، یہود بھلے یہ کہتے رہے کہ ہم سچے، لیکن حقیقت یہ ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، جو ایمان لاتے ہیں قیامت پر، جو ایمان لاتے ہیں جنت و دوزخ پر، جو ایمان لاتے ہیں حساب و کتاب پر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے پر، جن کے دلوں میں یہ چیزیں ہیں، فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اس قرآن پر بھی وہی ایمان لائیں گے۔ اس قرآن کو مانے گا وہ جس کے دل میں آخرت کا ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا یقین ہوگا، جس کے دل میں حساب کتاب کا یقین ہوگا، جس کو آخرت یوم قیامت پر ایمان ہوگا، قرآن وہی تسلیم کرے گا، قرآن پر وہی ایمان لائے گا۔ فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ان کی جو نشانیاں ہیں نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نمازوں کے اوپر، یحافظون، بہت سخت حفاظت کرنے والے ہوں گے، محافظ ہوں گے اپنی نمازوں کے، یعنی اپنی نمازوں کے پابند ہوں گے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مین چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے نماز۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی